رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر عید الفطر کی آمد ایک ایسی خوشی لاتی ہے جو ہر مسلمان کے دل کو منور کر دیتی ہے۔ یہ دن صرف روزوں کے ختم ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی رحمتوں، مغفرتوں اور انعامات کا مظہر بھی ہے۔ آئیے ایک اور ایسی اسلامی کہانی سنتے ہیں جو عید الفطر کے حقیقی پیغام اور اس کی روح کو بیان کرتی ہے۔ بہت سال پہلے ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی محنت مزدوری سے روزی کماتے تھے۔ ان میں ایک بوڑھی اور نیک خاتون رہتی تھیں جن کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ نے اپنی زندگی میں کئی مصائب دیکھے تھے لیکن ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے کا بڑی عقیدت اور شوق سے انتظار کرتی تھیں اور اپنی کمزوری کے باوجود بھی روزے رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ رابعہ کے ایک پوتے تھے جن کا نام عادل تھا۔ عادل ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا اور اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں وہ اپنی دادی کے ساتھ سحری میں اٹھتا، ان کے ساتھ روزہ رکھتا اور افطار کے وقت ان کی مدد کرتا۔ عادل کو عید الفطر کا بھی بڑا انتظار رہتا تھا کیونکہ یہ خوشیوں اور تحائف کا دن ہوتا ہے۔ اس سال جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا تو عادل اپنی دادی سے پوچھنے لگا کہ عید کے لیے ان کے پاس کیا تیاری ہے۔ رابعہ نے پیار سے مسکرا کر کہا، بیٹا عادل، سب سے بڑی تیاری تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو مانا اور پورے مہینے روزے رکھے۔ اب اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ عادل نے پوچھا، لیکن دادی جان، عید پر تو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے بھی بنتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ رابعہ نے عادل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، ظاہری نمود و نمائش سے زیادہ دل کی صفائی اور اللہ کی رضا اہم ہے۔ اگر ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، جو موجود ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے اور کھانے میں جو بھی میسر ہو اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے۔ عید تو اصل میں خوشی منانے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید کا چاند نظر آیا اور گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عادل بھی دوسرے بچوں کی طرح پرجوش تھا لیکن نئے کپڑوں کی خواہش اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ عید کی صبح رابعہ نے عادل کو اٹھایا، اسے غسل کرایا اور جو بھی صاف کپڑے ان کے پاس تھے وہ پہنائے۔ پھر دونوں نے مل کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کا رخ کیا۔ عیدگاہ میں گاؤں کے تمام لوگ جمع تھے، فضا تکبیروں کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ عادل نے اپنے ساتھی بچوں کو نئے اور رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اس کا دل کچھ اداس ہو گیا، لیکن جب اس نے نماز ادا کی اور خطبہ سنا تو اسے سمجھ آیا کہ عید کا اصل پیغام کیا ہے۔ خطیب نے بتایا کہ عید الفطر شکر گزاری کا دن ہے، ان نعمتوں کا شکر جو اللہ تعالی نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دے کر عطا کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دن ہمیں غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شریک کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد جب لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے تو عادل نے اپنی دادی کے ساتھ مل کر سب کو مبارکباد دی۔ راستے میں واپس آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب خاندان سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ عادل نے اپنی دادی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ رابعہ نے بتایا کہ یہ ایک یتیم خانہ ہے اور ان بچوں کے پاس عید منانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عادل کا دل بھر آیا، اس نے اپنی دادی سے کہا، دادی جان، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ رابعہ نے کہا، بیٹا، ہمارے پاس تو زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہے ہم ضرور بانٹیں گے۔ گھر پہنچ کر رابعہ نے جو بھی تھوڑا بہت کھانا بنایا تھا وہ نکالا اور عادل کے ساتھ مل کر اس یتیم خانے میں لے گئیں۔ انہوں نے وہاں موجود بچوں کو کھانا دیا اور ان سے پیار سے باتیں کیں۔ عادل نے اپنی جیب میں جو تھوڑے سے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی ان بچوں کو دے دیے۔ ان یتیم بچوں کے چہروں پر جو خوشی آئی وہ عادل اور رابعہ کے لیے کسی بھی قیمتی تحفے سے بڑھ کر تھی۔ اس دن عادل نے سمجھا کہ عید کی حقیقی خوشی اپنے لیے نئے کپڑے پہننے یا اچھے کھانے کھانے میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ رابعہ نے عادل کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، آج تم نے عید کا اصل سبق سیکھ لیا۔ اللہ تعالی ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عادل نے ہر عید پر یہ عہد کیا کہ وہ اپنی خوشیوں میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو ضرور شریک کرے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیتا اور سب مل کر عید کے موقع پر یتیم خانوں اور غریب بستیوں میں جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ رابعہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی رہیں۔ ان کی سادہ زندگی اور نیک اعمال گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ہر عید پر لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے دعائیں لیتے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ عید الفطر صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار، ہمدردی اور سخاوت کے جذبات کو پروان چڑھائیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کسی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پاتے۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر ہم نہ صرف ان کے دل جیت سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عید الفطر کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور مل جل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر کوئی خوش اور مطمئن ہو۔ لہٰذا اس عید الفطر پر ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے آس پاس کے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کو ضرور شریک کریں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اس مبارک دن کی حقیقی برکات حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آمین۔